أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ صحیح بخاری کا باب نمبر 29، فضائل مدینہ کا بیان۔ فضائل مدینہ کا بیان۔ صحیح بخاری کا باب نمبر 1، حرم مدینہ کا بیان۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1857، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مدینہ فلاں مقام سے فلاں مقام تک حرم ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مقامات کا نام لے کر کہا کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک حرام ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مدینہ فلاں مقام سے فلاں مقام تک حرام ہے، لہذا یہاں کا درخت نہ کاٹا جائے اور نہ اس میں کسی بدعت کا ارتکاب کیا جائے۔ جس نے یہاں کوئی بدعت پیدا کی اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ لہذا یہاں کا درخت نہ کاٹا جائے اور نہ اس میں کسی بدعت کا ارتکاب کیا جائے۔ جس نے یہاں کوئی بدعت پیدا کی اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1868، حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور مسجد بنانے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، ہے بنو نجار، تم مجھ سے زمین کی قیمت وصول کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کا معاوضہ اللہ تعالیٰ سے وصول کریں گے۔ الغرض آپ نے وہاں مشرکین کی قبریں اکھاڑنے کا حکم دیا تو انہیں کھودا گیا، پھر گڑھوں کو برابر کرنے کا حکم دیا تو انہیں ہموار کر دیا گیا، پھر آپ نے کھجور کاٹنے کا حکم دیا تو انہیں کاٹ دیا گیا، پھر ان تنوں کو مسجد کے قبلے کی طرف قطار میں گاڑ دیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1869، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مدینہ طیبہ کے دونوں پتھریلے کناروں کا درمیانی حصہ، مدینہ طیبہ کے دونوں پتھریلے کناروں کا درمیانی حصہ میری زبان سے قابل احترام ٹھہرایا گیا۔ یعنی کہ ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک جو یہ پتھریلے کنارے ہیں، ان کا درمیانی حصہ جو ہے وہ قابل احترام ٹھہرایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حارث کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، ہے بنو حارث، میرے خیال کے مطابق تم حرم سے باہر ہو۔ پھر آپ نے توجہ فرمائی تو کہا، نہیں بلکہ تم حرم کے اندر ہو۔ فوائد یہ ہے، سیاہ کنکریوں کی جگہ کو کہتے ہیں، سیاہ کنکریوں کی جگہ کو کہتے ہیں، اسے ہرا بھی کہا جاتا ہے۔ مدینے کے مشرق اور مغرب میں یہ مقام واقع ہے، ایک کو ارائے شرقیہ اور دوسرے کو ارائے غربیہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دو پتھریلے کناروں کا ذکر کیا ہے وہ ایک کو ارائے شرقیہ کہتے ہیں اور دوسری سائیڈ کے جو کنارہ ہے اسے ارائے غربیہ کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے، جو ایریا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کہا ہے، یعنی کہ یہ قابل احترام ٹھہرایا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1870، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب کے سوائے کچھ بھی نہیں۔ یا پھر یہ صحیفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اس میں ہے کہ مدینہ
ایئرپورٹ سے فلاں جگہ تک قابل احترام ہے، لہذا جو شخص اس میں کوئی نئی بات بدعت یا دست درازی کرے گا یا بدعتی کو جگہ دے گا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کی نہ کوئی نفل عبادت قبول ہوگی نہ کوئی فرض عبادت، نیز فرمایا مسلمانوں میں پاس سے عید کی ذمہ داری مشترکہ ہے۔ اب جو کوئی مسلمان کی عید کو توڑے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ اس کا کوئی نفل قبول ہوگا نہ فرض قبول ہوگا، اور جو شخص اپنے آقاؤں کی اجازت کے بغیر کسی قوم سے معاہدہ موالات کرے، اس پر بھی اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ اس کی نہ نفل عبادت قبول ہوگی اور نہ فرض عبادت۔ امام بخاری رحمت اللہ نے فرمایا، عدل کے معنی فدیہ کے ہیں۔ صحیح بخاری کا باب نمبر 2، مدینہ طیبہ کی فضیلت اور اس کا بیان کہ وہ برے لوگوں کو نکال دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1871 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسی بستی میں جانے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستیوں کو اپنے اندر جذب کرے گی۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، حالانکہ کہ اس کا صحیح نام مدینہ ہے۔ وہ برے لوگوں کو اس طرح نکال دے گی جیسے لوہے کی بٹی لوہے کی میل کچیل نکال دیتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1872 حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تبوک سے واپس مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، یہ طبع یعنی پاک مقام ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ طبع یعنی پاک مقام ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1873 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اگر میں مدینہ طیبہ میں ہرن چرتے ہوئے دیکھوں تو انہیں ہراساں نہیں کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ طیبہ کے دونوں پتھریلے کناروں کا درمیانی علاقہ قابل احترام ہے۔ صحیح بخاری کا باب نمبر 5، جو شخص مدینہ طیبہ سے اعراض کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1874 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم مدینے کو بہت اچھی حالت میں چھوڑ جاؤ گے، وہاں صرف پرندے اور درندے رہ جائیں گے۔ آخر میں قبیلہ منرینا کے 2 چروائے مدینہ طیبہ آئیں گے جو اپنی بکریوں کو آوازیں دیں گے اور مدینے کو وحشی جانوروں سے بھرا ہوا پائیں گے۔ جب وہ ثنیہ الوداع پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے، اور جب وہ ثنیہ الوداع پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1875 حضرت سفیان بن ابو زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنے اونٹوں کو ہانکتے ہوئے آئیں گے، اپنے اہل خانہ کو اور جوان جو ان کا کہا مانیں گے اپنے اہل خانہ کو اور جو ان کا کہا مانیں گے انہیں سوار کر کے مدینہ طیبہ سے لے جائیں گے، حالانکہ اگر وہ جان لیں تو مدینہ طیبہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور جب شام فتح ہوگا تو بھی ایک جماعت اپنے اونٹ ہانکتی ہوئی آئے گی، اپنے اہل و عیال اور ان کی تابعداری کرنے والوں کو لاد کر لے جائے گی۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ طیبہ ان کے لیے بہتر ہے۔
اسی طرح عراق فتح ہوگا تو بھی کچھ لوگ اپنے جانور ہانکتے ہوئے آئیں گے، مدینہ طیبہ سے اپنے گھر والوں کو اور متعلقین کو نکال کر لے جائیں گے۔ کاش وہ جانتے کہ مدینہ طیبہ ان کے لیے بہتر تھا۔ آج کی ویڈیو میں انہی حدیثوں کے ساتھ کلوز کرتا ہوں، اور نیکسٹ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔